السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے نکاح متع کی شرعی حیثیت۔ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ نکاح متع ہے کیا، جس کی حرمت پر امت کا اجماع ہے سوائے روافظ کے کہ جو اسے درست سمجھتے ہیں۔ جمہور سلف اور خلف کے مقابلے میں روافظ کے اس نقطہ نظر کی کوئی حیثیت نہیں۔ نکاح متع اس کا مطلب ہے کہ مرد ایک مقررہ مدت کے لیے مقررہ معاوضہ دے کر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے۔ وہ مدت کچھ دن کے لیے، کچھ ایام کے لیے ہو سکتی ہے، کچھ مہینوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ گویا کہ اس کے اندر یہ شرط موجود ہوتی ہے کہ یہ نکاح طلاق کی غرض سے ہے۔ اس میں صرف جنسی تسکین مقصود ہے، اس میں خاندان اور آبادکاری کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ ابن ماجہ کتاب النکاح 1963 نمبر حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 مرتبہ نکاح متع کی اجازت دی اور 3 مرتبہ اس کو حرام کر دیا۔ اور اس کی حرمت کے بعد اگر اب مجھے پتہ چلا کہ کوئی ایسا شادی شدہ جوڑا ہے یعنی جس کی بنیاد نکاح متع ہے تو میں اس کو رجم کر دوں گا، یعنی سنگسار کر دوں گا، اس پہ حد لگا دوں گا۔ اگرچہ اس موضوع پر نکاح متع سے متعلق جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں یہ بات ہے کہ 3 مرتبہ حلال ہوا اور اس کے بعد 3 مرتبہ اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کو حرام کر دیا گیا۔ اس بابت اور بھی متعدد احادیث ہیں، لیکن میں اس ایک حدیث پر جو مجھے قدر جامع معلوم ہوئی ہے میں نے اکتفا کیا تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو قصہ المختصر معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ جو نکاح متع ہے یعنی عورت سے نکاح کرنا اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، چونکہ یہ ایک معینہ مدت کے لیے ہوتا ہے اور ایک مقررہ معاوضے کے بدلے ہوتا ہے، تو اس میں خاندان بنانا مقصد نہیں ہوتا، اس میں خاتون کی آبادکاری مقصود نہیں ہوتی، محض اپنے جنسی تسکین ہوتی ہے، اور شریعت میں اس کی حرمت ہے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔